बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आवर शो गपशप. और इसी के साथ मैं हूं आप सबकी अपनी मेज़बान अनम गौहर. आदाब अर्ज़ है, मेरा नाम है यूनुस खान और मैं हूँ अलवीना आगा. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन. और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर. नाज़रीन, आज का दिन आप तमाम लोगों को पता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा जो है वो तारीख़ी लिहाज से भी बहुत अहम है. और ये दिन जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, इस दिन हमें इबादत करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए. पहले नंबर जो है वो इबादत करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे मुल्क को जो है वो एक ऐसा लीडर ज़रूर जो है वो दे जो अदल का ख़याल रखे और इंसाफ पर फ़ैसले करे. आज हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम एक, हमारी तरफ से जो है वो एक छोटी सी कोशिश होगी, हमारी क्या औकात है उनकी ज़ात पर जो है वो कोई नजराना पेश करने की, लेकिन हम छोटा सा एक नजराना जो है वो पेश करना चाहेंगे. दामादे मुस्तफ़ा, सरदाराने बाबा, खातूने जन्नत के हम सफ़र, शेर खुदा, इल्म का रोशन दरवाज़ा, अदल को जिससे पहचान मिली, इंसाफ ने जिससे पनपना सीखा, जिसने क़यामत तक के लिए एक पैगाम को आम किया कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं. असदुल्ला, शेर खुदा, मौला अली. आज हम कोशिश करेंगे कि मौला अली पर जो है वो एक छोटी सी हमारी तरफ से ये कोशिश है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर कोई कोताही हुई हो तो आप माफ़ करने वाले हैं. बेशक कि आप लोग जो है वो हमें माफ़ करेंगे. आप तमाम लोगों को जो है वो पता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है. जो शख्सियत उनकी है, जितने बहादुर, और उनको जो है वो शेर खुदा का लक़ब दिया गया है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है. अगर किसी बात का या सवाल का जवाब तुम्हें ना मिले तो अली से रुजू करो. ये मकाम हज़रत अली को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अता फरमाया था. एक चीज़ जो उनके दौर में, मैं कहती हूँ कि अभी के दौर में अगर हम दोनों चीज़ों को मिलाएं, वो ये है कि अदल का जो उस वक्त निज़ाम था, जो उस वक्त मिसाल थी, वो आज के ज़माने, हालांकि ये मुसलमान मुल्क है, हालांकि हम तमाम लोग मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम दौरे जदीद में पहुँचने के बाद क्या हम अदल और इंसाफ का एक जो तराजू है वो बरकरार रख पा रहे हैं या नहीं? एक बार आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आप लोगों को एक जो है वो वाक़या बताना चाहूँगी. एक बार जो है वो हज़रत अली की हुकूमत में एक भिखारी था, एक यहूदी भिखारी था, वो भीख मांग रहा था. जब उसने भीख मांगना शुरू की, हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, आपने फरमाया कि भीख क्यों मांग रहे हो, वो भी मेरी हुकूमत में भीख क्यों मांग रहे हो? तो आगे से भिखारी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद काम करूँ और अपने फैमिली को और अपने आप को जो है वो पाल सकूँ. हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त एक पैगाम जारी किया और हुक्म दिया कि ये जो भीख मांग रहा है, इसे फ़ौरन से जो है इसका माहाना जितना भी वजीफ़ा है वो दिया जाए, इसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाए. इसी दौरान सवाल आया आगे से कि जी ये तो यहूदी है, आप इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक बात उस वक्त फरमाई, वो ये थी कि अब ये मेरी हुकूमत में भीख मांग रहा है, यानी कि ये सबसे पहले इंसान है, उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है. एक हुकूमत का सरबराह होने के नाते ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अदल व इंसाफ के साथ रहना है, यानी कि आपने उस वक्त ज़ात को नहीं देखना, आपने ज़बान को नहीं देखना, आपने किसी चीज़ को नहीं देखना. आपने ये देखना है कि क्या आपके सामने जो इंसान उस वक्त ज़रूरतमंद है वो इंसान है. बस सिर्फ इंसानियत के नाते आपने जो है वो चीज़ों को देखना है और आगे बढ़ना है. वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत वाक़या आपने बयान किया. और जिस तरह इसमें ये क्लियर लेसन है कि माइनॉरिटीज़ के कंप्लीट राइट्स होते हैं. और जब हम मदीना की रियासत को भी पढ़ते हैं और जब हम इस्लाम का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो इस्लाम कुरान पाक से अल्लाह ने हमें सारे जो रूल्स दिए हैं, उसके बाद ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सामने आए जो अल्लाह की तरफ से इंस्पिरेशन हमारे पास मौजूद है, उसमें भी क्लियरली यही लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इक्वल राइट्स हैं. और ये बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है कि एक हाकिम वक्त पहले अपने लोगों को कैसे देखता था और वो सबको कैसे इक्वली ट्रीट करता था. और मज़हब का मामला उसने खुदा और उस बंदे तक छोड़ा, लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको हाकिम वक्त होने के नाते करनी थी वो उन्होंने कैसे अदा की. और हमारे जितने खलीफा गुजरे हैं उन सब ने इसी तरीके से अदल और इंसाफ के साथ जो है अपना एक पूरा जो पावर का टेन्योर था
وہ گزارا اور اسی طرح حکومت کی. لیکن ہماری اب کی حکومت انفارچونیٹلی اتنی اندھی ہو چکی ہے طاقت کے نشے میں کہ وہ اس طاقت کو ایک جاب نہیں سمجھ رہے, ایک اللہ کی طرف سے رسپانسبلٹی نہیں سمجھ رہے, لیکن وہ اس کو اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پیسے نکالنا ہے, کیسے کیش کرنا ہے. جی ایک پرانا واقعہ بھی تھا, وہ بھی اسی طرح اسلامک ہسٹری میں بہت پاپولر ہے اور اسلامک جورسپروڈنس میں لاء کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, لیکن میں پورا وقت نہیں لوں گی پورا بریف کرنے کے لیے, لیکن میں اس کے کرکس بتاؤں گی کہ کیسے ایک نوبل آدمی نے جو ہے جھٹلایا کہ ان کو نہیں بننا تھا قاضی, کیونکہ قاضی اب جو ہم جج کہتے ہیں جن کو, انہوں نے انکار کر دیا قاضی بننے سے. انہوں نے یہ کہا کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے, میں اپنے ہاتھ اور پیر سمجھے میرے کاٹ لیں آپ, مجھے قبول ہے, لیکن میں قاضی نہیں بنوں گا, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی. لیکن اب کا جو عدل اور انصاف ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. انفارچونیٹلی بہت تکلیف ہوتی ہے اب کا عدل اور انصاف دیکھ کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایک دو باتیں ہیں, وہ میں احادیث کہہ لیں شیئر کرنا چاہوں گی. پہلے تو میں یہ یہاں پہ بتا دوں کہ انہوں نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا, بے شک بے شک. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری احادیث میں بھی کہا گیا ہے کہ تم سب میں سے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ علی ہے. بے شک بے شک بے شک. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے. بے شک. اور جیسے کہ اکثر لوگ آپ نے سنا کہ تکلیف میں ہوتے ہیں یا ان کو جب ہمت چاہیے ہوتی ہے تو یہ نعرہ بلند کر کے لگاتے ہیں کہ یا علی مدد, جس سے انہیں بہت طاقت ملتی ہے. تو یہ نام اپنے اندر اتنا اسٹرینتھ, اتنی پاور رکھتا ہے, تو وہ انسان کیا ہوں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک بے شک بے شک. اچھا میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, ویسے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بریف کیا ہے. میں ان کے بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھے اور ان کے پاس جتنا بھی نالج تھا لوگوں کو بولتے تھے کہ جی آپ میرے پاس آئیں اور میں اپنا جو نالج ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی چھوٹی ایج میں ہم لوگوں کو, ہم اپنی بات کریں نا تو چھوٹی ایج میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا, ہم لوگ اپنے کھیل کود یا اسکول ٹائم میں یا ویسے بھی ہمارا جو ہے بچپن گزر جاتا ہے, ہم لوگ کبھی بھی جو ہے قرآن پاک کو جو ہے وہ کھول کر دیکھتے نہیں ہے. کبھی کبھی جیسے ماں نے اگر آپ کو ڈانٹ دیا یا کچھ کہہ دیا تو آپ نے فرضی طور پہ آپ نے قرآن پاک کو کھول لیا, ادروائز ہم لوگ جو ہے وہ ویسے بیٹھ کر اور اس چیز کو جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہم لوگ کانسنٹریٹ سے پڑھتے ہیں. بالکل عرشیہ, ویری ٹرو ویری ٹرو. دیکھیں شیر خدا جو ان کو ٹائٹل دیا گیا, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, بے شک. ہم چاہتے ہوئے بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. جی جی. کوئی دنیا کا سب سے آپ بریوسٹ اسٹرانگسٹ مین کو بھی اٹھا لیں تو ان کا بھی کمپیریزن نہیں بن سکتا, بیکاز حضرت علی واز اینڈ از اے ویری بریو پرسن, اینڈ فائٹس میں ان کی تلوار مشہور ہے, ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز ہی واز سو بریو he had the knowledge, he had that علم. تو وہ جو علم اور آپ کا ایک combination ہے with your fighting skills, it's a very dangerous act. And having said that کہ جو انہوں نے کہا, جو ان کے کال ہیں ماشاءاللہ سے, اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں تو شاید ہم ان کے 1% تک پہنچ جائیں, بٹ کمپیئرنگ ود ہم از این امپاسبل ٹاسک. بالکل یونس, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی شجاعت اور بہادری پر تو کیا ہی بات ہے کہ ویسے تو ہر دن ہی ان کا دن ہے, ہر دن ہی مولا علی کا دن ہے, لیکن 21 رمضان کو جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی تھی. اور اس بات پر ایک شعر میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی. ارشاد. میسر کسی کو نہ ہو سکی یہ سعادت, کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت. سو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا جو مقام ہے, جو ان کا, ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس دن کو صرف عبادت کے ذریعے جو ہے وہ آپ گزارا کریں, ایک دوسرے پر تنقید کر کر یا اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کیا کرنا ہے, اس لحاظ سے نہ گزارا کریں. ہمیشہ اس دن کو یا جتنے بھی اس طرح کے اسلامک ڈیز ہیں ان کو آپ ہمیشہ سے جو ہے وہ عبادت کے ذریعے کریں. ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے, سامنے والا کیا ہے کیا نہیں ہے اس بارے میں فکر نہ کریں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. Welcome back ladies and gentlemen from supercalifragilisticexpialidocious break. میں تھک گیا ہوں جی. I am tired of asking questions. جو ہمارے فینس ہیں وہ کہتے ہیں یونس ہی کیوں سوال کرتے رہتے ہیں, تو اب آپ لوگوں پہ ہے.
ask me anything you want to regarding any topic in this world. Please ask. Okay, since if you are asking کہ ہر وقت لوگ جو ہے سوال کیوں کرتے رہتے ہیں, تو میرے ذہن میں ایک دم سے خیال ہے کہ میں نے آپ کی کسی پوسٹ کے نیچے کسی کا کامنٹ پڑھا تھا, اور اس پہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے وہاں تو جواب نہیں دیا لیکن یہاں دیں, اور وہ کامنٹ میں یہ لکھا تھا کہ لڑکے ہر وقت لڑکی کو امپریس کرنے کی کوشش میں آخر کیوں لگے رہتے ہیں. بالکل انم, فرسٹلی آئی ایم ویری سوری, میں رپلائی نہیں کر پاتا ہوں, بٹ آپ کے اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے فین کے سوال کا. جی اس فین کا, اور آپ کے تھرو وسیلہ بنی, تو وسیلہ آپ ہی لیں اور پھر آپ ہی ٹرانسفر کر دے گا. دا آنسر از کہ اگر لڑکے جو لڑکیوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تارے توڑ لائیں گے, تو آپ یہ وعدہ نہ کریں, آپ یہ وعدہ کریں تو زیادہ امپریس ہوں گے. اور وہ جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں برتن دھو دوں گا, میں برتن دھونے میں ایکسپرٹ ہوں, تو لڑکیاں زیادہ امپریس ہوں گی. جی نیکسٹ کوسچن. میں بھی اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ کروں گی جو فیڈ بیک آیا ہوا ہے آپ کی وال پر. لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اگر ٹیچرز نہ ہوتے تو پڑھائیاں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اگر چکن نہ ہوتا تو کڑھائیاں نہیں ہوتی, اور اگر پھپھو نہ ہوتی تو لڑائیاں نہ ہوتی. جی اگر آپ کی پھپھو دیکھ رہی ہوں گی ابھی, تو اگر پھپھو نے دیکھ لیا آپ کی, بدوا دیں گے اور کیا ہوگا. پلیز نیکسٹ کوسچن. اچھا یونس, میرا ایک سوال ہے. جیسے کہ ہمیشہ ہم آپ کی وال کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا, ایگزیکٹلی دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی کتنے فالوورز بڑھ گئے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں. تو میں بھی ایسی اسکرال کر رہی تھی تو میں نے ایک کامنٹ دیکھا تھا کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ پریشر کیوں نہیں ہینڈل کر سکتے. مطلب جیسے کوئی عورتیں آپ کو کوئی پریشر دیتی ہیں تو وہ آپ ہینڈل نہیں کر پاتے, آپ پینک ہو جاتے ہیں. دیکھیں, پریشر لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ جینڈر دیکھ کے نہیں ہوتا, وہ ہو جاتا ہے. تو پریشر, اگر آپ نے پریشر ہینڈل کرنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھے, کہ آپ کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ سکون سے بیٹھ کے سیٹیاں بجا رہے ہیں. پریشر ہینڈل کرنا ہے تو اس سے سیکھے. نیکسٹ کوسچن. ایک سوال میرے پاس بھی ہے. جی میں نے آپ کی ایف بی تو چیک نہیں کی ہے, لیکن جس طرح سے سوال ہو رہے ہیں تو اچانک سے میرے پاس بھی ایک سوال آیا. وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں اور لڑکوں کے بارے میں آپ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, ہمیشہ سے, اور وہ اچھا تو بالکل نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں لڑکیوں کے لیے پیسہ زیادہ ضروری ہے یا لڑکوں کے لیے, آپ کی نظر میں؟ بیفور آئی آنسر دس, پہلے آپ مجھے بتائیں کیا ہے, لڑکا یا لڑکی, کس کے لیے پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ پیسہ کس کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال سے دونوں کے لیے, کیونکہ دونوں کے پاس اگر نہیں ہوگا تو فیملی کیسے چلے گی. I'll disagree. I'll say کہ عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے زیادہ پیسہ ضروری ہے, بیکاز کہ اگر لڑکیوں کے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو ان کے خوابوں میں شہزادے نہیں آتے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی لڑکی نے کہا کہ میرے خواب میں کوئی مزدور آیا. میرے خواب میں مکینک آیا تھا, سو واٹ. دیکھیں ثنا, آپ گاڑی ٹھیک کروائے گا, شادی مت کیجیے گا اس سے, ٹھیک ہے, لیکن کر لیں, وہ بھی مکینک ہے, اس کا بھی دل ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مکینکس ہیں, یہ جو چھوٹے اپنی شاپس جو چلاتے ہیں, وہ زیادہ کماتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کوئی 9 to 5 والے جاب. جی بالکل, جسٹ ٹو ٹیل یو دیٹ. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو, کیا ایک چیز پوچھنی ہے آپ لوگوں سے. اس طرح کے سوالات نہ ہوں. نہیں, اس طرح کا سوال نہیں ہے یہ, کوئی آپ لوگوں نے سوال کیا. دیکھیں سوال یہ ہے, ہم تو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پریشر لوگ لے لیتے ہیں, جیسے آپ نے سوال کیا کہ پریشر کو ہینڈل کیسے کیا جائے. دیکھیے انڈر کانفیڈنس ہم نے ایکسرسائز بھی بتائی ہیں کہ شیشے میں دیکھ کیا باتیں کریں, کچھ ایسا ہو جس سے, جیسے فار ایگزامپل میرا ابھی ایک انٹرویو ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد میرا انٹرویو ہے, ٹھیک ہے, اور میں کھڑا ہوں, میں ایسا کیا کروں جس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے, پریشر کو ٹیکل کر سکوں, جو یہ کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی انٹرویو سے پہلے, اس کا حل بتائیے ون بائی ون, اسٹارٹنگ فرام ثنا. یس تھینک یو. اچھا میں ایک چیز جو ہم آئی تھنک پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں, پورا مدعا بتایا تھا ہم تمام لوگوں نے, آپ کی سوچ. جب تک یہ نہیں بدلیں گے نا تب تک کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ لوگوں سے ڈرنا ہی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں پتہ نہیں کون ہیں. دیکھیں افسوس کے ساتھ لیکن ہماری سوچ اس حد تک ہم پر قابو کرتی ہے کہ ہم ایک جس انسان کو ہم جانتے نہیں ہیں, اچانک سے بہت سارے انسان ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کمرے میں داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد اگر آپ کے دماغ میں یہ سوچ آ گئی کہ یہ لوگ جتنے میرے ساتھ ہیں بیٹھے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, تو ختم, آپ کبھی کچھ بات ہی نہیں کر پائیں گے, نہ کوئی سوال کر پائیں گے. سو جب آپ کسی جگہ پر جاب کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے, کتنا پڑھا ہے, یا مجھے یہ کتنی نکتہ چینی کرنے والا ہے. آپ نے وہ دکھانا ہے کہ میں کون ہوں. ڈرنا نہیں ہے. واہ واہ, جی انم. ارے میں تو کہتی ہوں کہ جو اوپر امتحان ہونا ہے اس سے ڈریں, نیچے والے امتحانات میں کیا رکھیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ختم کر دی بات. یہ تو اینڈ میں پوچھنا چاہیے تھا آپ سے. جی عرشیہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ انم, اور یہ بہت گہری بات انہوں نے کی ہے کہ واقعی میں انسان کو جو ہے وہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو دنیاوی جو چیزیں ہیں چند ٹائم کے لیے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک پل میں کیا ہو جانا ہے. تو مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں
وہ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں کہ جی وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, یہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اپنے بارے میں سوچیں. آپ کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب کون کیا سوچ رہا ہے. مطلب لائف اتنی بزی ہے, آپ یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کو اپنی لائف کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہ کہ دوسروں کے بارے میں. کیا بات ہے جی الوینا. جی یونس, بس 2 لائنز میں جواب دوں گی. نمبر 1, صاف ستھرے ہوں, اچھے کپڑے پہنے. اور نمبر 2 ٹپ از کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی, کیونکہ اگر ملنی ہوگی قسمت میں ہوگی تو ملے گی, اگر نہیں ملنی ہوگی تو آپ کی سوچ سے ٹینشن سے آپ اپنا انٹرویو اسپوائل کریں گے. کیا So just stay tension free when you're going for an interview. دیکھیں بہت اچھی باتیں بتائیں ہماری ہوسٹوں نے, ٹھیک ہے, کراچی میں بولیں گے ہوسٹو, یہ لیڈیز نے. میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بات, اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آپ بھی ایگزام دینے گئے ہوں گے اپنے اسکول کالجز میں, تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ فیل ہوں گے لیکن وہ تو اچھے لوگ کے جا رہے ہوتے ہیں اور بچہ سو پاس ہو بھی جاتے ہیں. وہ اسی لیے مائنڈ کی وجہ سے نا, مائنڈ کی وجہ سے. اٹس آل اباؤٹ مائنڈ گیمز. اگر آپ کا دماغ اسٹرانگ ہے, سوچنا چھوڑ دیں, اوور تھنکنگ کرنا چھوڑ دیں. پہلی چیز جو آپ کو مرواتا ہے وہ ہے سوچ آپ کی. ہے کیا ہوگا, اللہ کیا ہوگا, وہ چھوڑ کے چلے گی تو کیا ہوگا, یہ نوکری نہیں ملی تو کیا ہوگا. یہ چھوڑ دیں خدا کے لیے. جو ہونا ہوگا وہ ہوگا, جو نہیں ہونا ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو بس خدا کے لیے ہیو فیتھ ان ہم اینڈ اسٹاپ تھنکنگ, اسٹاپ تھنکنگ, اسٹاپ تھنکنگ. ملتے ہیں but do not overthink. Yeah, but in my case, in my opinion, stop thinking. اگر آپ بہت زیادہ اوور تھنک کریں, just stop, press stop off. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور یہاں پہ ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس اور اپنے شو کا سلسلہ آگے جاری کریں گے, لیکن میرے پاس یہاں پر ایک نیوز ہے. میں آج بات کروں گی ایک ایسے انسنگ ہیرو کے بارے میں جو آلریڈی کافی مقبول ہیں اور کافی پاپولر ہیں اپنے ایریا میں. انہیں ہماری ویلیڈیشن کی تو کوئی ضرورت نہیں, بیکاز وہ کافی اپنے فن اور اپنے ٹیلنٹ اور یونیک ایک آرٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد مجھے کافی انسپریشنل لگا اور مجھے لگا کہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ان کے بارے میں. اچھا, ان کا جو تعلق ہے وہ کشمیر کے علاقے کلگام کے ایک چھوٹے سے گاؤں کلپورا سے ہے. اور ان کا جو بیسکلی آرٹ ہے, جو ان کا ٹیلنٹ ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پینسل کا جو سیسا ہوتا ہے اس سے اور پتوں پہ یہ خانہ کعبہ کی انہوں نے پینٹنگز بنائی اور انہیں ایشین وہاں پہ ریکگنیشن بھی ملی ہے ماشاءاللہ سے. ایشین لیول پہ ان کو ریکگنیشن ملی ہے, ناٹ ان دا گنیس کیونکہ وہ انٹرنیشنل ہو جائے گی. اور ان سے جب ان کا انٹرویو لیا گیا تو ان کے انٹرویو میں ایک بات پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا, وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اتنا میں بہت زیادہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہا ہوں اور میں کوئی بہت ویل اور فیملی سے بلانگ نہیں کرتا. یہ میرا شوق تھا, پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ پڑھائی لکھائی اپنی مکمل نہیں کر سکا. اور سامنے کو نا فرنٹ لائٹ پہ آ کے اس چیز کے ذریعے کوئی پبلسٹی لینا چاہ رہا ہو تو یہ کہتے ہیں مجھے وہ بھی آنے کا شوق نہیں, یہ میرا ایک لگاؤ ہے اللہ سے اور یہ میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں. اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے, ہر چیز کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, تو آپ یہ جو کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری جو یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, کشمیر میں امن کی بہت زیادہ کمی ہے, تو میں اپنی پینٹنگز کے تھرو امن کا میسج, امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ ڈرگس کو لے کے بہت زیادہ کھلے عام ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ ان سارے میسیجز پہ یہ پینٹنگز بنا کے ایک سائلنٹ میسج کنوے کرتے ہیں. تو یہ اپنے اندر ایک بہت اسٹرانگ, ہاں بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز یہ ایک ایسا پروٹیسٹ ہے جو کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, یہ کوئی وائلنس نہیں کر رہا ہے ہیومن رائٹس کے اگینسٹ. جس طرح آف ایئر بتا رہی تھی انم کہ انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل, بلکہ آنر بھی آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنلی انڈیا نے ان کا نام بھیج دیا. انڈیا کیسے کلیم کر سکتا ہے ان کے اوپر اپنی اونرشپ, یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور آپ دیکھیں ان کو وہ ہر وہ اقدام اٹھا رہے ہیں جس سے وہ یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر انڈیا کے حصے میں ہے, اور یہ ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی کشمیری اس کو تسلیم کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ابھی سے تو نہیں کر رہے نا. دیکھیں یہ تو انڈیا تو کرے گا, اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کشمیر کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں جو فلسطین کے ساتھ ہوا ہے. اب دیکھیں نا انڈیا میں ابھی بھی وہ وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ ونگز ہیں وہاں سے کیا کیا خبریں آ رہی ہیں, بھارت میں کیا کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بہت زیادہ اچھی کمیونیکیشن بھی رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سب کچھ وہی کر رہے ہیں
جو وہاں پہ جو ایکسٹریمزم مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب ہو رہا ہے ابھی. لیکن سب سے اچھی چیز یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں بچہ کھڑا ہوتا ہے آزادی کے لیے. مطلب جو ان کا میں کہتی ہوں جتنا جوش و جذبہ ان میں ہے, ہم بالکل اپنے ملک کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا اب جا کے تھوڑا جاگی ہے ہماری قوم, اب جا کے میں کہتی ہوں. ایون کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ, اور کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے, لیکن وہ جو بچے ہیں وہ گھر کے مین آف دا ہاؤس ہیں اور گھر کا سارا بریڈ اینڈ بٹر وہ ارن کر رہے ہیں. اور کیسے ارن کر رہے ہیں؟ مزدوری کر کے. اور مزدوری کر کے بھی کیا, آپ نے کچرا اٹھانا ہوتا ہے یا اس طرح کی دیگر اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں, لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے. میں جہاں پہ رہتی ہوں ہمارے گھر کے پاس ہی ایک بچہ ہے, وہ وہاں سے کشمیر سے. تو میں ایک دن آ رہی تھی, اس نے میرے شاپنگ بیگز اٹھائے کہ باجی میں آپ کو اوپر تک چھوڑ دیتا ہوں. اس نے خود سے دیکھا 3-4 تھے, میں نے منع کیا, اتنا چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے کہا نہیں میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. تو میں نے اس کو پیار سے 200 روپے دیے, نہیں لیے اس نے, نہیں اللہ حافظ. تو اتنے زیادہ وہ خوددار ہوتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ مطلب ان سے سیکھنا چاہیے. اور دوسری جگہ وہ ٹریفک پہ بچے آ کے جیسے کرایا, بھائی وہ ادھار رکھوایا تھا مجھے دے دیں, وہ والا مجھے بہت برا لگتا ہے سسٹم. وہ تو واقعی میں, ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, وہ تو پورا ایک مافیا ہے. مطلب ہے نا, آپ دیکھا جائے تو وہ ایک ایک اسٹریٹ پر یا ایک ایک سگنل پر آپ کو ایک پورا گروپ ملے گا, چاہے وہ کسی بھی بچے سے لے کر بڑے تک کا آپ کو گروپ ملے گا. اچھا جیسے کہ آپ نے انڈیا کی بات کی ہے, تو انڈیا ہمیشہ جو ہے کبھی بھی نیگیٹو سائڈ کبھی بھی اپنی نہیں دکھاتا, ہمیشہ پازیٹیو سائڈس جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت جو آپ نے یہ اسٹوری شیئر کی ہے, تو واقعی میں جیسے کہ یونس نے بھی ایک بات کہی ہے کہ یہ ایک سائلنٹ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہے. تو واقعی میں شاید یہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے دماغ بالکل بند ہو چکے ہیں. وہ کبھی بھی یہ سائلنٹ پروٹیسٹ کو کبھی بھی نہیں سمجھیں گے, کیونکہ یہ واضح طور پہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ پاتے, تو سائلنٹ باتیں تو کیسے پھر سمجھ پائیں گے. یہاں پہ ایک یہ چیز بھی ایڈ کریں گے, لیکن یہ وہی لوگ سمجھیں گے جو سمجھتے ہیں اور جن میں کیپیسٹی ہے, احساس ہے, اور باقی سب جو اندھے ہیں اور یا بہرے ہیں وہ تو اس کو نہیں سمجھیں گے انفارچونیٹلی. جس طرح آپ نے شیئر کیا کہ کس طرح انہوں نے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے بھی اونرشپ لینے کی کوشش کی بھارت نے, تو ہمارے پاس بھی ہم نے اپنے شو میں شاہ نواز صاحب کا ذکر کیا تھا. انہوں نے بھی قرآن پاک کو کس طریقے سے اسی طرح لکھا, خوبصورت کاوش ان کی, اور انہوں نے کتنا ہیوی انویسٹمنٹ بھی اپنی پاکٹ سے لگایا, صرف اللہ سے محبت کے لیے, کوئی ریٹرن نہیں ان کو اس کا. لیکن ہمیں بھی کسی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ان کا نام دینا چاہیے یا ان کو ایک ریکگنیشن دینی چاہیے, بہت سارے طریقے اسٹیٹ لیول کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی گورنمنٹ اس طریقے کے جو کام ہوتا ہے کبھی وہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہے. اس کو سافٹ پاور کہتے ہیں, ہمیں ضرور کرنا چاہیے. I agree. I was about to say the same thing کہ ہمارے جو شو میں شاہ نواز صاحب آئے اور انہوں نے جیسے قرآن کو کمپلیٹ کیا, تو اٹس اے اچیومنٹ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ انہوں نے اس انٹینشن سے کیا ہوگا کہ مجھے ریکگنیشن چاہیے, مجھے کچھ اور چاہیے, کیونکہ ان کے محل تیار ہو گئے ہیں جنت میں. اور یہ جو ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے ایک یونیک طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یا ایک لو فار اللہ, لو فار دا ریلیجن, وہ اپنا شو کر رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو سے کہ ایک آبزرویشن ہے کہ اف یو ہیو نوٹس فار دا پاسٹ 5 years میں بھی 4 or 5 years کہ جو اسلام کے جتنے اگینسٹ لوگ ہو رہے تھے, اور پہلے تو تھے نا کہ 2-4 لوگ تھے جو آگے سے جواب دیتے تھے, اب کہیں نہ کہیں ہر جگہ کوئی ایسا بندہ ہے جو جواب دے رہا ہے, اور ایک ایسے طریقے سے جواب دے رہا ہے جس سے اگلا والا بندہ پگھل رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی نفرت کرتا ہے ہمارے مذہب کو لے کے, ہمارے ریلیجن, جیسے اسلامک فوبیا, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈے کیا ہے. میں تھوڑا کلیئر کر دوں, اینڈ آف اسلامک فوبیا ڈے یہ منایا جا رہا ہے, اینڈ آف اسلامک فوبیا, اسلامک فوبیا ڈے نہیں منایا جا رہا. یہ ایک کلیئرٹی ضروری تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اوور آل دیکھا جائے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. مسجد الاقصیٰ میں ابھی جب یہودیوں نے پھر سے اٹیک کیا, ریڈ کیا, مور دین 150 لوگوں کو انجرڈ کیا. وہ بھی رمضان تھا پچھلے سال, آپ کو یاد ہوگا کتنی تکلیف ہوئی تھی اس وقت بھی, اور اب دوبارہ. اور اس سے پہلے رمضان میں اگر آپ کو یاد ہو کہ وار ہوئی تھی پراپر, بیلسٹک بامز مارے گئے تھے غازہ اسٹرپ پہ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ جتنا بھی یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, لوگ کوئی نہیں دکھے گا, لوگوں کو کچھ نہیں دکھے گا. جو دکھے گا وہ دکھے گا رشیا یوکرین کی وار, اور جو رشیا کے ساتھ جاتا ہے اس کے ملک میں ان سے بات کرنے یا ملنے بھی جاتا ہے, تو پھر اس پرٹیکولر کنٹری کی جو رجیم ہے وہ چینج بھی ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کریں, لیکن یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد میرا آپ سب کے ساتھ یہ تھا کہ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وسیلے ہوں تو ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کسی چیز کے بغیر بھی صرف ایک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ اٹ کمز فرام ود ان. اس کے لیے آپ کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سب آپ کے دماغ سے ہوتا ہے. سو آپ اگر دماغ سے اسٹرانگ ہیں تو آپ دنیا میں کچھ بھی کنکوئر کر سکتے ہیں. یہاں پہ وقت چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل بہت ہی خوبصورت خبر شامل تھی کہ کس طریقے سے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ کتنا زیادہ ابھی بھی پرجوش ہیں اپنی آزادی کے لیے, اور وہ کس طریقے سے خوبصورت پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اگلی پروگرام میں خبر میری سویڈن کے حوالے سے ہے. جس طرح خان صاحب کے اس سٹانس کو, اسلاموفوبیا کو بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا, بلکہ میں کہوں گی شاید بہت سارے لوگوں نے جلسہ گاہ پہ جا کے لوگوں سے گفتگو کر کے میں اپنا سٹانس چینج کر چکی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں, اپریشیٹ کر پا رہے ہیں, لیکن چند لوگ جس کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں انفارچونیٹلی. ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ان کے کانوں پر بھی جو ہے کوئی پردہ لگا ہوا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ خان صاحب نے جس طرح UN جنرل اسمبلی میں ایک پوری ڈیکلیریشن پاس کروائی 15 مارچ کے دن کی اسلاموفوبیا کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حال ہی میں آپ سے اگر ذکر کروں 18 اپریل کو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے حوالے سے کسی نے بھی گفتگو نہیں کی, حکومت سے کسی ایک شخص کی جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. ساتھ ہی ساتھ فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. فضل الرحمان صاحب کا تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیا ان کا واقعی اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس خطرناک سینیریو پہ بھی ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. قرآن پاک کی جلدوں کو جلایا گیا اور 40 سالہ سیاستدان نے یہ کام کیا, اور وہ جگہ جگہ علاقوں میں جا کے انہوں نے جو ہے جلایا. اور بہت ہی یہ مطلب عجیب سی یہ ایک خبر ہے, جو ایک سینسیبل انسان جو ہے اگر وہ نان مسلم بھی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سی فریڈم ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ آپ اس طرح بے حرمتی کریں اور پھر آپ اس کی بیسس کے اوپر ووٹ حاصل کریں. اور یہ 40 سال کوئی 4 سال کے شخص نے, یہ بچے نے نہیں کیا, یہ 40 سال کے ایک میچور آدمی نے کیا ہے. تو آپ ان کی مینٹالٹی دیکھ لیں کہ ویسٹ میں اسلام سے کتنا خوف ہے, ویسٹ میں مسلمانوں کو کتنا زیادہ نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. خان صاحب پہلے اور واحد لیڈر ہے جنہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے گفتگو کی, ذکر کیا, اور یہ بات اب ہمیں جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اگر ہم جرنلسٹ ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ضرور بات کرنی ہے, اگر آرٹسٹ ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کی پاور سے اس کے اوپر گفتگو کریں. ہم نے سب نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. مجھے ایک بار سویڈن میں, اور یہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جس میں بہت دفعہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف جو ہے حادثات اور واقعات ہوتے رہے ہیں. ناروے میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی, ٹویٹ سامنے آیا, خان صاحب نے بہت زیادہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا, اور انہوں نے ڈینمارک میں بھی جو ہے جو کارٹون ایک پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ایگزیکٹلی ان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے جو کمپٹیشن ہے, میں تو اس کو ادا بھی نہیں کر پا رہی, اس پورے معاملے کو میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا, لیکن کیسے خان صاحب نے اس کو رکوایا اور وہ کمپٹیشن رک بھی گیا. کیا کبھی کسی بھی پولیٹیشین کے لیے یہ پرائیورٹی ہوا کرتے تھے ایسے سبجیکٹ؟ ذرا سوچئے گا اس کے اوپر, کیونکہ اسلام ہے, ہمارا دین ہے, ہمارا فیتھ ہے, تو ہم ہیں. انم کیا کہیں گی آپ اس پر؟ بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن وقت کی کمی کے باعث نہیں کہہ سکوں گی, کیونکہ اس طرح کے جو ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں آئی گیس ان پہ روشنی ڈالنا یا ان کی روک تھام کے لیے انتظامات کرنا وہ سب سے زیادہ مینڈیٹری ہیں. باقی دنیا میں 10 دیگر اور چیزیں اور ہنگامے اور طرح طرح کے مسئلے ہیں, لیکن اگر یہ چیز وچ از ریلیٹڈ ٹو یور ریلیجن, اور قرآن پاک ہماری ہولی بک ہے, اور ہولی بک کا اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ اس کا جو قیامت تک جو ہے حفاظت میں خود اس کا ذمہ لیتا ہوں اور وہ خود کریں گے. اور ہمارے بھی گھر میں ہوتی ہے, ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بھی کسی جانے انجانے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ بے حرمتی ہو جائے. تو اس چیز پہ صرف خان صاحب ایک واحد انسان ہے. میں بھی پچھلے جب آپ نے ڈینمارک کی بات کی, جب ایک بندے نے کارٹونز بنا کے ان کے ناموں سے رسالے, اور ناروے میں جو مسجد میں جو گھس گیا تھا شخص, نمازیوں کو جا کے اس نے شہید کیا, اور وہاں پہ کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. ویسٹ پورا خاموش رہا, جتنے سو کالڈ لبرل سوڈو لبرلز ہیں وہ سب خاموش رہے, کیونکہ اس وقت ان کے پاس اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک لیجٹ ریزن ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مینٹلی ال ہیں, یہ ڈپریشن کا شکار ہیں, اور اس چیز کا پھر ذمہ دار کون ہوگا, وہ اس چیز سے باعزت بری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے جو آرگیومنٹ بتایا فار سپلٹ سیکنڈ میں اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کر لیتی ہوں, لیکن اگر اتنے ہی مینٹل اینڈ ڈپریشن کے مریض ہیں, اپنے والدین کو جا کے مارے نا, ان کو کیوں نہیں مار رہے, اپنے سبلنگس کو جا کے مارے. یہ مسجد میں ایک پیسفلی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو لوگ موجود ہیں وہاں پہ ان کو جا کے کیوں مار رہے ہیں؟ آئی گیس یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے اور یہ ان کی ناکام سازش ہے. That's the correct answer, Anam.
جو ہمارا مذہب ہے وہ پیس سکھاتا ہے, اور یہ ہمارے مذہب کے آبویسلی اگینسٹ ہیں, اور اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے کرتے ہیں تاکہ یہ بد امنی پھیلا سکیں. تو بس یہ ہر سال مسجد اقصیٰ پہ بھی اٹیک ہوتا ہے, تو کتنی افسوسناک بات ہے, لیکن ان کو کبھی عقل نہیں آئے گی. بالکل ثنا, اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے جو سیویئرز بنتے ہیں, یہ کون سا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ بتا دیں. دیکھیں سب سے پہلے تو الوینا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا, اور اگر آپ لوگوں کے علم میں ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ کبھی کسی مسلمان نے, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سوچ ہے, ہم اسلام کے نام پر لوگوں کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, یہ ہمارا اس طرح کا جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو گندا کیا جائے. میں نے آج تک کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی جو ہے وہ گیتا کو جلایا ہو, یا اس نے کبھی جو ہے, بالکل ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی غیر مذہب کے کسی بھی چیز پر کامنٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم ذکر ہی نہیں کرتے, مطلب آپ ہمارے لیے اتنے ضروری نہیں ہے, ہم ذکر ہی نہیں کرتے آپ کے بارے میں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ ہمیشہ سے, کبھی آپ قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ جلا رہے ہیں, کبھی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, کبھی ایک خاتون جو کہ ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی ہے اسے صرف اس لیے مارا جاتا ہے جنسی زیادتی کرنے کے بعد کہ وہ مسلمان ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ لوگ خود اپنے حساب سے, مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں, یہ تو کسی گاڈ پر بلیو نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک ملعون ہے جو, اب مجھے نہیں پتا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد میرے اوپر کیا آنے والا ہے کیا نہیں ہوگا, لیکن اگر میں ابھی کسی ریاست کی سربراہ ہوتی تو میں اسے واجب القتل کہتی. یہ میرے الفاظ ہیں, میں ثنا قادر کے الفاظ ہیں. جو لبرلز ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, سوڈو لبرلز. پتہ ہے آپ کو, ہر مسلمان کو ابھی اس ملعون پر, ایگزیکٹلی ہر مسلمان کو ابھی اس ملعون پر کھڑا ہونا چاہیے کہ کیوں اس ملعون کو زندہ چھوڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اگر آپ کو میں لگ رہی ہوں ایسی کہ میں ایکسٹریم باتیں کر رہی ہوں آج, مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ہمارے اوپر واجب الحق ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ ثنا, سچ کوئی سننا نہیں چاہتا. اگر خان صاحب کی بات کی جائے تو وہ تو اپنی قوم کو, اپنے عوام کو لے کر جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمارا گھر ہے, یہ ساری چیزیں اپنا سمجھ کے وہ لے کر جاتے. تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کے گھر میں ان کی ہر چیزوں کو پرسنلی اٹیک کیوں کیا جاتا ہے. ٹرو. دیکھیں یہ تو بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں 2 ریکویسٹ گئی تھیں, ٹھیک ہے, ریزولوشن جو تھی وہ پرپوز کی تھی پاکستان کی طرف سے. مے بی آئی ایم رانگ, No, you are right. Number 1 was end of Islamic phobia, and the other was کہ جو محمد our prophet peace be upon him کے خلاف کچھ بولے گا انٹرنیشنلی وہ ایک ایز اے کرائم ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. وہ بھی میرے خیال سے پینڈنگ پہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دس تھنگ, ٹیررزم والا چیز, کہ ہٹلر واز اے کرسچن, ٹھیک ہے, انہوں نے جتنے بڑے قتل کیے, جتنے زیادہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان نمبرز قتل کیے یہودیوں کے اسپیشلی, تو آئی تھنک Christianity is a terrorist religion. لوگ نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, مجھے بھی بولیں گے, ہٹلر کو بولیں گے. اگر اسامہ بن لادن نے کیا تو اسامہ بن لادن کو پکڑو نا, پکڑ بھی لیا آپ لوگوں نے, اور پتہ نہیں جادو سے پکڑا, جادو سے غائب بھی کر دیا, پتہ نہیں چلا. تو آپ نے پورے مسلمانوں کو وہ کر دیا. اس نے بھی اپنے فیتھ کے حساب سے کیا, اس نے بھی, دیکھیں وہی والی بات ہے, فیک فالوورز ہیں کسی بھی ریلیجن کے, وہ فیک ہیں, وہ کرسچینٹی کے ہوں, وہ اسلام کے ہوں, ڈزنٹ میٹر. بٹ آن دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ون تھنگ ریگارڈنگ فلسطین, کہ there's some words that I want to share, کہ جتنا بھی آپ ظلم کریں گے ہم برداشت کریں گے, کرتے رہیں گے, اور ایک دن آئے گا جب ہمارا وقت آئے گا پھر آپ دیکھیں گے. The words are, we will not go down in Gaza tonight. You can burn up our mosque and our schools and our homes. We will not go down in Gaza tonight. ویل سیڈ یونس. اور ہم سب نے اپنے ایکسپریشن کا اظہار کیا کیونکہ ہم سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور یہ صرف ایک ہی لیڈر اب تک سمجھ سکیں, خان صاحب. آئی وش کہ اس کو لوگ پبلکلی اور زیادہ محسوس کر سکیں تاکہ مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو ہرٹ نہ کیا جا سکے. اور جب یوکرین کے اوپر تمام تر ویسٹ اور لبرلز بات کرتے ہیں تو ذرا فلسطین, یمن اور عراق کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیں, اور افغانستان کو بھی ایک بار پھر پھلتا پھولتا ایک ملک بنانے کی بات کریں. وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی کا جو وقت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پانچوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت سا میسج, نہیں وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بٹ کوئی اور بھی ہوتا ہے جو کہ خوبصورت سا میسج لے کر آتے ہیں جو ہم پروگرام میں بات کر سکیں. دیکھتے ہیں جی کون اور کہاں سے. السلام علیکم, میرا نام یوسف ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میں آپ سب کا شو بہت پسند کرتا ہوں, بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ سب میرے آئیڈیل ہیں اور میں
काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ आप सबकी पर्सनैलिटीज़ से। आप कराची की यूथ हैं, पाकिस्तान की यूथ हैं, मैं भी एक यूथ में ही शुमार होता हूँ। मुझे सिर्फ आप लोगों से सवाल है कि हम यूथ का एक आइडिया होता है कि जी हम पढ़ लिख के जो है ना बाहर जाएं, तो आप मुझे हमारी यूथ को 2 रीज़न्स बताएं पाकिस्तान में रहने के, कि क्या ऐसे 2 रीज़न्स हैं जिसमें हम पाकिस्तान में अपना जो भी टैलेंट है वो सर्व करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेरी नाइस। यूसुफ साहब बहुत जल्दी में थे। ओके, बहुत क्या कहना चाहिए, गहरा सवाल इन्होंने किया है कि हमें कन्विंस करें मैं क्यों इन्वेस्ट करूं आपके बिजनेस में। वाह वाह, वो वाला था इनका स्टाइल। तो इट कुड बी वेरियस रीजंस, लेकिन अभी बाय द शॉर्ट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में रैंडम अगर 2 चीज़ें आ रही हैं तो ये आ रही हैं कि देखिए बाहर के मुल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमसे तो बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश्ड एंड ग्रो हैं, तो बेहतर है कि मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने मुल्क को ही पढ़ लिख के सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 1 तो ये है कि आप जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे। अब आप फौज में भी जा सकते हैं, और फौज में जाने के बाद इस तरह की बहुत सारी दीगर चीज़ें कि जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों का ये मिशन होता है कि हम जाएं तो अपने लिए एक लेगेसी छोड़ के जाएं। तो अगर आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई भी आपका मिशन हो सकता है लाइफ का कि मैं फोर्सेस का हिस्सा बनूं, ठीक है। नंबर 1 ये हो सकता है, उसमें फिर आपको हमेशा आप रिमार्केबल रहेंगे, आपका नाम याद रखा जाएगा। एक ये हो सकता है, हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सबका वो नहीं होता ना, ये विजन गोल नहीं है। हाँ गोल नहीं होता। तो लेकिन उन्होंने कहा कि कोई से भी 2 हो सकते हैं, तो टेक्निकली जो मैंने जवाब दिए वो फिट हो सकता है। नंबर 1 आर्मी, नंबर 2 हाँ नहीं, फोर्सेस में किसी भी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं अगर आप में गट्स हैं डर्टी पॉलिटिक्स करने के। अब सही था, पूरा बोला, अब सही था। पॉलिटिक्स और फोर्सेस। बिल्कुल अनम, आपने सही बात कही। अच्छा, आपने मेरे भाई मुझसे हमसे जो है वो 2 रीजन पूछे, मैं आपको 10 बता सकती हूँ जी क्या पाकिस्तान में क्यों रहे जी। नंबर 1 रीजन तो ये याद रखें कि ये मुल्क आपका है, ठीक है। अगर आप अपने मुल्क को पाकिस्तानी नहीं समझते अपने आप को तो आप बागी हुए, और अगर आपको बागी बनने का शौक है तो आप जाएं, आज चले जाएं। नंबर 1, अपने ऊपर से ये टैग हटाना है, बागी हटाना है ना आपने, तो इसी मुल्क में रहकर कुछ करना होगा, यानी कि अपने लिए कुछ करना है, फिर अपनों के लिए कुछ करना है, फिर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन मैं आपको बताती हूँ, आप बाहर मुल्क चले जाते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, आप लोगों का दिल मायूस होता है कि जी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, आप बाहर चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि वहां पर आप एक बिल्कुल छोटी मामूली सी आपको जॉब मिल जाती है, खानदान में वाह होती है कि भाई फलां का बेटा जो है वो बाहर मुल्क में इतना पैसा कमा कर दे रहा है। लेकिन क्या होता है, आपके फैमिलीज के साथ वो रिलेशन खत्म हो जाते हैं, यानी आप वहां तो होते हैं लेकिन आप अकेले जिंदगी में, मतलब पैसा तो बहुत होगा आपके पास, लेकिन एक होता है ना अपनाइयत, तो उन लोगों ने बाहर दूसरी फैमिली बना ली होती है ना, वो फिर अलग बात है, वो अलग बात है अगर बाहर आपके पास कोई और फैमिली है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि बाहर तो लोग जा रहे होते हैं अकेले, सफर कर एक मशीन की तरह लगे रहते हैं और फैमिली को फीड करवा रहे हैं, लेकिन फैमिली के दिल में आखिर तक एक लफ्ज होता है, वो ये होता है कि आखिरी लम्हात में मेरे बेटे ने या बेटी ने मेरी सूरत ना देखी। तो ये रीजन है आपके पास। दूसरा, अगर आप तीसरे और चौथा और 5वां और 7वां भी सुनना चाहते, नहीं इतना इतनी ज्यादा ना सुना है क्योंकि दूसरे ने भी कहना है, 2 में कन्विंस शायद हो जाएंगे। मैं इसमें बिल्कुल सही कह रही है, इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि भाई का सवाल भी था तो उसी पे मैं जवाब भी देना चाहूंगी, और वो ये जवाब है कि जी अगर आपका दिल जो है मजबूत है और इसी मुल्क में रहना चाहते हैं, अगर आप दिल से करेंगे कि जी मुझे यहीं रहना है, पाकिस्तान को जो है वो मुझे सर्व करना है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस करने के बाद उसी पर फोकस करें, ये ना करें कि 6 महीने किया और 6 महीने के बाद दूसरा बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें जो है एग्जैक्टली, तो उसमें देखें आपको अप एंड डाउन आपको मिलती रहती हैं, मगर आप जो है वो दिल मत हारें। 6 महीने लगाएं, 6 महीने और लगाएं, साल लगाएं, 2 साल लगाएं, मगर आपकी जो है वो क्या कहते हैं ना कि विन टाइम जरूर आएगा। जितनी आजादी आपको पाकिस्तान में मिलेगी ना, अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में मिलेगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब कोई नहीं जाएगा बाहर। बिल्कुल, बस मैं 2 लाइंस इस पे कहूंगी। पहली लाइन ये कि पहला रीजन एक्चुअली ये कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को जब आप पढ़ते हैं या इस्लामिक लॉ को, तो सबसे पहला एसेंस है आपकी वतन से मोहब्बत, और इसीलिए अब वो जो आईन पाकिस्तान है उसमें भी रखा गया है
ہمیں لائل ہونا ہے اپنے اسٹیٹ کے ساتھ. تو یہ لائلٹی آپ کے اوپر فرض ہے اسلام کی طرف سے بھی اور آئین پاکستان کی طرف سے بھی. تو یہ پہلا ریزن تو یہی ہے کنونس کرنے کے لیے. دوسرا ریزن آپ کا یہ ہے, یہ تو بائی فورس آپ بڑا وہ کروا رہی ہیں یونس, اسلام کو اگر آپ خود فورس سمجھ رہے ہیں, فورس تو میں تو خوشی سے سمجھ رہی ہوں, میں تو اپنے دین میں فورس نہیں ہے, یعنی وہ ہمیں بتایا گیا ہے ٹو لیو آور لائف, اسٹینڈرڈز یا پرنسپل سیٹ کیے گئے, اور کانسٹیٹیوشن کا پھر اسی سے انسپریشن لے کے اس کو بنایا گیا. سو دیٹ از وائی it's the first reason, and the second is وہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ پیٹریوٹک فیل کرنا چاہتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ آپ پیٹریوٹک ہیں, انہی دونوں انسپریشنس کو اٹھا کر, اور جناح کے پاکستان کو اگر آپ واقعی جناح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, اور باقی جو ہمارے لیڈرز تھے جس طرح سے سید احمد خان, اقبال اور دیگر ہمارے لیڈرز, اسکالرز, انٹلیکچوئلز, انہی کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ آس پاس لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو پاکستان میں ہی رہنا پڑے گا. میرے بھائی کا بہت پیارا سوال تھا, 2 ریزن دیجئے جس سے میں پاکستان چھوڑ کے نہ جاؤں, باہر نہ جاؤں. برین ڈرین میں نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک اسٹوری سنا رہا ہوں. آبزرویشن ہے کہ لسی آپ نے پی ہوگی زندگی میں, پی ہوگی لسی, ملائی ہوتی ہے اوپر, ٹھیک ہے. سارا ٹائم ہم کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملائی منہ میں نہ آئے, منہ میں آئے, جن کو پسند ہے ملائی, کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ ملائی کسی طرح منہ میں آ جائے. اس ٹائم لسی بھی جا رہی ہے, آ رہی ہے, اینڈ میں اتنی لسی بچ جاتی ہے, اور پھر ملائی پڑی بھی ہوتی ہے اتنی کی اتنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ باہر چلے جائیں گے تو آپ زندگی میں اتنا بزی ہو جائیں گے کہ آپ ملائی پکڑنے میں, جو کہ پیسہ ہے, ملائی پکڑنے میں اتنا بزی ہو جائیں گے کہ لسی انجوائے کر ہی نہیں پائیں گے. بالکل. تو پاکستان میں تو پہلی بات ہے آپ انجوائے کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے 2 ریزنز مانگے, میں 200 ریزنز دیتا ہوں. نمبر 1, آپ قتل کریں گے, آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. آپ اسٹریٹ لائٹ توڑیں گے, آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. آپ کچرا نیچے پھینکیں گے, آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. آپ سگریٹ پئیں گے پبلک پلیس میں, آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. تو اب اتنی آزادی مل رہی ہے میری جان, تو باہر کہاں ملے گی؟ وہاں تو سگریٹ کا بٹ نیچے گیا, وہاں سے وہ آیا شرطا, پولیس آفیسر, یہ چلان گیا آپ کے 500 یورو کا. پھر کیا کرو گے؟ پھر رو گے, پھر کہو گے پاکستان زندہ باد. اور ایک مزے کی بات بتا دوں آپ کو اینڈ میں, دیکھیں پاکستان کیونکہ ایک گروئنگ نیشن ہے نا, اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈفرینٹ سیکشنز میں. بزنس, ای کامرس, آپ فری لانس کام کر سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے آپ دنیا جہاں کے لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. the only condition is کہ you need to work hard and work on your English language. ٹھیک ہے, یو آر رائٹ. انگلش بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو اس میں لینگویج بیریئرز بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو اگر ہم کمیونیکیشن لیول اپنا بہت ایزی گراؤنڈ پہ رکھیں تو کام کرنے میں ہمیں بہت زیادہ کمفرٹ فیل ہوتا ہے, اور ہم اچھے سے سمجھ بھی پاتے ہیں, اگلا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا. لیکن جو میرا دوسرا پوائنٹ مسنگ تھا وہ مجھے مڈ وے آپ لوگ بات کر رہے تھے تو یاد آیا, میں ویٹ کر رہی تھی. آئی ٹی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اور آئی ٹی کے سچ یہاں پہ کوئی خاص بڑے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں. ہمیں کوئی بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیز لینی ہو تو ہم باہر سے خریدتے ہیں, سافٹ ویئرس وغیرہ. تو ہمیں آئی ٹی انجینئرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ فرسٹ آف آل کیسبٹ جو ہے اس منصوبے پہ کام کر بھی رہا ہے, اینڈ وی آر ریئلی پراؤڈ آف کیسبٹ کہ کیسبٹ جو ہے بریکنگ دا بیریئرس اینڈ بریکنگ دا آل اسٹیریوٹائپس کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے لیولس کو انلاک کر رہا ہے. سو اچھی چیزیں آتی ہیں, بٹ گریٹ تھنگز آلویز ٹیک ٹائم. یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج میرے پاس گڈ نیوز ہے سب کے لیے, خواتین کے لیے اسپیسیفکلی, کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں ڈرائیور تو ہوتی ہے بٹ ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا. لائسنس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب وہ لائسنس آفس جاتی ہیں, جب وہ اپنی ٹیسٹ ڈرائیونگ کے لیے جاتی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں, گھبراتی ہیں کہ جی مجھے ٹوکیں گے یا مجھے کوئی بات کہیں گے تو میری انسلٹ ہوگی, تو وہ لوگ جاتی ہی نہیں ہیں. اچھی سے اچھی بھی ڈرائیور ہوگی تو وہ کیا کرے گی, ٹیسٹ دینے نہیں جائے گی, یعنی کہ وہ لائسنس کے لیے وہاں پر رجسٹر کروانے کے لیے نہیں جائے گی. بٹ خواتین کے لیے بہت اچھی گڈ نیوز ہے, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. صرف اور صرف خواتین ہی وہاں پر ہوں گی اسٹاف, اور وہ سکھا بھی رہی ہوں گی, آپ کو بتا بھی رہی ہوں گی کاؤنٹر پر, رجسٹریشن پر, آپ کو جو بھی آپ کو ٹیسٹ بھی لینے والی ہوگی تو وہ خواتین ہی ہوں گی. تو جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 7 والی سیٹ پہ خواتین آپ کے ساتھ بیٹھی ہوگی اور وہ آپ سے ٹیسٹ لے رہی ہوگی, تو آپ بہت کمفرٹیبل آپ بیٹھے ہوں گے, اور آپ جو ہیں وہ ڈرائیونگ کے لیے جو ہے وہ آپ ٹیسٹ آرام سے دے سکیں گے. تو یہ تھی بہت ہی اچھی گڈ نیوز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ. کہاں پہ ہے یہ لاہور میں یونس, یہ پراپر عورتوں کا ٹریفک پولیس اسٹیشن ڈرائیونگ لائسنس والا آفس. لیکن عورتیں بڑی سخت ہوتی ہیں ویسے. نہیں یہ بہت اچھا ہے. مسئلہ ہوگا یونس, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ڈرائیونگ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر آپ کو پریشر نہیں لینا, آپ اتنا ریلیکس ہو کے آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں نا گاڑی چلائیں گے اتنا ہی اچھا ہے. آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہٹ کروا سکتے ہیں, دوسری کوئی گاڑی آپ کو ہٹ کر سکتی ہے. اچھا, میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ 80% جو ہے ایکسیڈنٹس عورتیں کرتی ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں,
80% अगर देखा जाए तो मर्दों का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। वो क्यों होता है जी? बहुत ज्यादा ओवर स्पीड करते हैं और जी कट मारते हुए निकलते हैं, तो क्या होता है जी अगले का भी नुकसान होता है और अपना भी नुकसान होता है। 20% जो है वो औरतों का एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो में गाड़ी चलाती हैं, हर चीज को देखभाल कर चलाती है। मतलब बहुत सारी ऐसी कम खवातीन हैं जो कि क्या कहते हैं ना कि जी देखभाल के चला रही होती है। काफी ऐसी खवातीन होती है जो बहुत ही दबंग गाड़ी चलाती हैं, मैंने देखा है ऐसी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती है और बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं। बहुत अच्छी न्यूज लाई आप, और औरतें, सारा स्टाफ उनका जो है वो हर चीज जो है औरतें लुक आफ्टर कर रही होंगी, ठीक है, आपने ये बताया, आई रियली अप्रिशिएट दिस। लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ औरतें होती है ना, औरत एक औरत को बहुत टफ टाइम देती है। ये इवन एयरपोर्ट पे भी ऐसा ही होता है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर जहाँ जिस काउंटर पे मर्द है मैं वहां जाऊंगी कि वो मुझे तंग नहीं करेगा, और साथ ही साथ चाहे वो लाइसेंस का मामला हो जो भी हो, आई वुड प्रेफर मैन। एंड वी डोंट माइंड डूइंग दैट बिकॉज आपको खड़ा दिल में, हाँ, आपको किस लिए खड़ा किया गया? आपको लोगों की काम करने के लिए खड़ा किया गया। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि जो औरत है वो औरत को इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखेगी कंपैरेटिवली। जहाँ पे आदमी खड़ा होगा वो आपका काम जल्दी कर देगा। हालांकि ऐसे नहीं कि हम ब्यूटी का फायदा उठा रहे हैं, हम मुस्कुरा के बात करें, वो ऐसी बात करें जैसे औरत से करें। लेकिन मर्द, ये दुनिया में ये फैक्ट है यूनस, मर्द जो है वो औरत के साथ काफी हम्बल होगा और उससे वो दोनों के साथ ठीक होते हैं, वो मर्द के साथ हाँ, ठीक होते हैं। और मैंने औरतों को अक्सर देखा है, आई एम सॉरी दिस इज माय ओपिनियन, यू मे डिसएग्री टू दैट, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में औरतों के साथ मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह हेल्पिंग हैंड मुझे मर्दों से ही मिला है। अब ये मुझे नहीं पता कि मेरे, जिस तरह आपके भी बहुत सारे, मेरा सेम एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारी खवातीन जो है वो कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो जो उर्शिया खबर लेकर आई उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि खवातीन है, ताकि उनका कंफर्ट लेवल उनके साथ अच्छा हो। देखे ना, इसकी मिसाल जिंदा जीती जागती मिसाल आपके सामने कि जब भी कोई मिसहैप होता है रोड पे तो कौन आता है पहले मदद को? मर्द आते हैं। औरत होगी भी तो देख के भाग जाएगी या वीडियो बना लेगी, सिर्फ ये करेगी। तो आप देखें आपके आसपास कुछ औरतें ऐसी होती हैं, वेरी रेयर ऑफ सारे मर्दों में सिर्फ वो एक औरत एक्शन ले रही होती है। वो हमारे किस काम की? वो 99 जो मर्द है वो ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। That was my personal experience. I actually helped someone. So you told me useless. Okay, no, मुझे तो नहीं पता था आपने हेल्प की। इनके लिए जी अफ्तारी का टाइम हो चुका है, इनके लिए प्लीज अफ्तारी लाई जाए। और नहीं मतलब लाई जाए, सजाई जाए, ताकि अफ्तारी करते करते बातें करें। अच्छा जी, मैं आती हूँ वापस अपने पॉइंट पर कि जी वहाँ की जो खवातीन, उन्होंने खुद इंटरव्यू देकर बताया है कि जी बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से जो है वो हम लोगों से टेस्ट लिया गया है, कोई प्रेशराइज नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जी आप जो है बहुत सुकून से पहले बैठे, उनको पानी वानी पिलाते हैं सुकून से, उसके बाद जो है वो उनसे जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए बोलते हैं। जब वो टेस्ट ड्राइव हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी टेस्ट ड्राइव भी हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि वुमेन के लिए जो है ये चीज निकली है। वाह। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बेहतरीन है। उसका रीज़न ये है कि जितने आप ख़वातीन को ये जो है वो आपने मौका दिया है कि वो देखिए, एक तरह से पूरा इदारा ख़वातीन के नाम जो है वो बन गया। इससे क्या हुआ कि रोज़गार के मौके पैदा हो गए। तो कहीं ना कहीं से ये जो देखा जाए ना तो गुर्बत के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर उन लड़कियों के लिए जिनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना है या ऐसी जगहों पर, एग्जैक्टली ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ पर मर्द हजरात होते हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन है। बेहतरीन काम। देखें, लाइसेंस, you don't need a license to kill. I am talking about women. जब औरतें उड़ाती हैं तो बंदा उड़ ही जाता है। अगर मर्द उड़ाता है, एक्सीडेंट होता है तो उसके चांसेस होते हैं। I have seen women, यहाँ का इंडिकेटर दे रही होंगी और यूं करके उन्होंने गाड़ी मोड़नी है, अगले वाले जो बाइक से पीछे आगे टकरा रहे हैं उनसे। जोक्स असाइड, एक अच्छा इंस्टीट्यूट बन गया है, एक इदारा बन गया है जहाँ पे औरतों के लिए एक सेफ्टी है। औरतें ट्रस्ट भी नहीं करती क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो पेरेंट्स भी घबराते हैं कि हाय बेटी कहाँ जा रही है, कैसे टेस्ट देगी। और अच्छी बात है कि लाइसेंस, आई विल क्विकली आस्क यू, स्टार्टिंग फ्रॉम अनम, आप ड्राइव करती हैं, आप भी ड्राइव करती हैं, आप भी ड्राइव करती हैं, आप भी ड्राइव करती हैं, बट मुझे एक कोई बता दे, अल्लाह ना करे कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो और आपकी गलती हो। नहीं जी नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, जिस तरह मैंने आपको एक बार बताया था, कोई इतना एक्सीडेंट नहीं हुआ, हल्की सी गाड़ी लगी है। जी सना, मैं सीख रही थी उसको। उर्शिया आप बताएं। नहीं यूनस, कभी भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं हुआ। नहीं। लेकिन मेरे साथ हुआ है कि मैं एक दफा बाइक पे जा रहा था, मुझे पीछे से एक खातून ने हिट किया और वो गलत भी आ रही थी और उन्होंने हिट किया, मेरी बाइक स्लिप हुई, मैं उठा, मैं गुस्से में था कि अभी ये आएंगी, ये मुझसे माफी मांगी, मैं माफ नहीं करूंगा और मैं इनको सुनाऊंगा, खरी सुनाऊंगा। लेकिन वो सामने से आई, मैं यहाँ से आया, फुल फिल्मी सीन हो रहा है, मैंने अभी ये हाथ जोड़ के माफी मांगी कि वो अंधे तो दिखता नहीं है। मैंने बोला आंटी आपने पीछे से मारा है मुझे और मैं बिल्कुल सही जा रहा था, आपने क्रॉस करके आई हो, आप रॉन्ग वे आई हो। तो कहती नहीं तुम्हें दिखता नहीं है। मैंने बोला जो पीछे से हिट करते हैं, ये लॉ है कि पूरी दुनिया में लॉ है कि जो पीछे से हिट करता है वो जिम्मेदार होता है। मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ कि मुझे पीछे से मारा है किसी ने। कहती नहीं ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई कानून वानून नहीं होता।
उन्होंने शुक्र है मैं वहां से कुछ लोग आ गए तो मैंने बोला कि मैं माफी मांगू, इससे पहले वो मुझसे पैसे मांगे। मैंने आंटी को कहा कि आंटी आई एम सॉरी, मैं वाकई अंधा हूँ, अगली बार आंखें डाल के मैं बाइक चलाऊंगा। वाकई में बिल्कुल यूनिस आपने बहुत अच्छी बात की है। इस बात से वाकई मैं मुत्तफिक हूँ कि औरतें जो है ना अगर गाड़ी ठुक भी जाती है ना तो वो बड़ी भरम से बाहर निकलती हैं, कहती हैं कोई और तो है नहीं तो मैं ही बाहर जाके जो है ना चीखम चिल्लाई करूंगी तो फौरी तौर पे जो है वो मेरी बात ज्यादा जी, सुनी जी, जी। जाएगी। अच्छा मेरे पास एक पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि 42 डेज में जो है वो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। पहले आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा, फिर उसके बाद आपको परमानेंटली जो है वो आपको लाइसेंस मिल वाह, जाएगा। वाह। तो वो लाहौर में ये अभी इनका जो है फर्स्ट ब्रांच खुली है, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह दीगर जितने भी क्या कहते हैं शहर हैं वहां पर ये जरूर इंशाल्लाह खुलेगा। तो वहां पर आप जाकर इस फैसिलिटीज को जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पर वक्त होता है हमारे अगले सेगमेंट का, विच इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, या फिर यूनस की जुबानी कहूँ तो दस्ती फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रही हूँ, जो कि ये है कि क्या आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा है कि जो रोटेटिंग चेयर्स होती हैं, लाइक जो इलेक्ट्रिकल चेयर होती है, अप डाउन राइट लेफ्ट होती है, वो इन्वेंट किसने की थी पहले, मतलब किस पर्पस के लिए इन्वेंट की गई थी? इसका जवाब है डेंटिस्ट। बिकॉज डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो डॉक्टर अपने हिसाब से कुर्सी को आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, तो वो उस पर्पस के लिए सबसे पहले इन्वेंट की गई थी। क्या बात है, प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन, ये कहा जाता है कि जब आपका दिमाग डिलिबरेटली इग्नोर करता है, यू कैन सी योर नोज, इट्स ऑलवेज विजिबल टू यू, बट द माइंड इग्नोर्स योर नोज। समझ आ रही है आपको? जी, आपको अपना बिल्कुल। नाक दिख रहा है? जी। इसको एक जो कहते हैं ब्रेन की लैंग्वेज में वो है अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन। ओके, ऑलराइट, आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि जो आंट्स हैं, जितने भी आंट्स होते हैं, वो सिर्फ 12 मिनट जो है वो पूरे 24 घंटों में सोते हैं। हैं? वाओ, मेहनती कौम है। बहुत ज्यादा मेहनत। प्लीज पास द बॉल टू मेरा फैक्ट कैमल्स के हवाले से है। कैमल्स क्योंकि जिस तरह सहरा का जानवर है तो उनकी आईलेट्स में 3 लेयर्स होती हैं। वो इसलिए होती हैं ताकि उनको सैंड से प्रोटेक्शन मिल सके। और बहुत सारे एनिमल्स को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि वो अपने हैबिटेट के हवाले से परफेक्ट हों और उनका लिविंग स्टैंडर्ड आसान हो। ओवर टू यू ओशिया। थैंक यू अलवीना। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक वाली बॉटल में आपने ब्लीच और पानी डालना है तो आपको जो है 55 वॉट लाइट जो है वो बल्ब की मिल सकती है। यस Wow. यस Okay. इट्स ट्रू। बहुत सारे गरीब लोग कर रहे हैं ये बेचारे। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट, आप सब मेरे साथ करें। अब आप नाक पकड़ के करें। इको साउंड हो गया। नहीं निकलेगा आवाज ही नहीं। नहीं निकल रही। यस देखिए नहीं निकल रहा है, लेकिन हमेश वाली आवाज आ रही है नाक आप से। कर पकड़े, जी जी मेरी प्रेस इट हार्ड एंड से हाँ, वो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ये एक ऐसी टेक्निक थी, ऑब्जर्वेशन थी। आई एम पासिंग द बॉल टू अलवीना। जी मेरा फैक्ट है ब्रीदिंग के हवाले से वो ये है कि अगर हम अपना सांस खुद रोकें तो हम अपने आप को नहीं मार सकते। सो यू कांट किल योरसेल्फ बाय होल्डिंग ऑन योर ब्रीथ। अनम। Thank you, Alvina ji. And my fact is, according to scientists, zebra stripes help deter insects from landing on animals. To prove this, researchers pointed some cows with stripes and observed them. Then they found that the zebra-pointed cows only had about half as many flies landing on them as cows without the stripes. Okay, तो मैं आपको बताती हूँ, जानवरों पे ये stripes zebra पे बनी होती हैं, black और white। तो उन्होंने इस चीज को cows पे करके देखा और रिजल्ट्स क्या आए कि जो मक्खियां आके बैठती थी जानवरों पे, जो विदाउट स्ट्राइप्स की cows थी, उन पे वैसी ही बैठ रही है, लेकिन जिन पे वो स्ट्राइप्स ब्लैक और व्हाइट पेंट कर दिया उससे बिल्कुल भी कोई मक्खियां आकर नहीं बैठ रही हैं। तो उन्होंने ये चीज इस टेक्नोलॉजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस टेक्निक को उन्होंने फिर मक्खियों से प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारा उनको बीमारियां हो जाती हैं और दीगर दस्त चीजें हो जाती हैं, तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक बाकी भी काउस पे की। क्या बता रही हैं पाकिस्तानियों को ये पता चले सारे पेट करके। पाकिस्तान की तो मक्खियां भी अलग हैं। निंजा टेक्निक। प्लीज पास द बॉल टू यू। थैंक यू। अच्छा मेरा जो दूसरा फैक्ट है वो काऊ से रिलेट ही करता है, और फैक्ट ये कहता है कि एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं शार्क बहुत खतरनाक होती है, शार्क से जो है वो इंसानों की जान चली जाती है, लेकिन अगर एक साल के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ शार्क जो है वो 12 लोगों को मारती है, लेकिन बस? जो काऊ है जी वो 24 लोगों को मारती है। ओके, ये ज्यादा खतरनाक है। ये ज्यादा खतरनाक है, मासूम लेकिन खतरनाक। Cows and guys, please pass the ball. टू ये क्या होता है?
थैंक आज यू। मैं आंखों की जबान अच्छा, बोलने की आंखों से कोशिश कर समझा हूँ। रही हैं कि जो 2 and 2, ठीक है जी। अच्छा, जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अंडर वाटर 30 फीट अगर आप नीचे चले जाएं तो जी। आपका जो ब्लड होगा वो रेड के बजाय ग्रीन नजर आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज देयर इज नो रेड लाइट अंडर वाटर, Yeah. वहां पे कोई रुकता भी नहीं है, सिर्फ सारे सिग्नल तोड़ रहे हैं। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया, जी। महंगी रिडल का टाइम शुरू हो गया। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, जी, हजरत अली करमुल्लाह कहाँ पैदा हुए? जी, आंसर। खाना काबा में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों को पता था। द करेक्ट आंसर इज फौजिया। फौजिया जी प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ, जी, कुरान पाक में टोटल नंबर ऑफ सूरास कितनी हैं? आई एम गिविंग यू टाइम 10 9 8 7। 114। वाह वाह, ये सब प्रिपेयर होके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आओ लूटो पाकिस्तान खेला जा रहा है। नहीं, सब हमें प्रिपेयर हमें होके आ रहे वर्सेस भी पता है। ये- 6666 टोटल वर्सेस। माशाल्लाह, आप कोई रमजान ट्रांसमिशन करें, आप इधर की बैठिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ, कुरान पाक की जो लास्ट सूरत है वो कौन सी है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। महंगी रिडल का भी टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, Salvina Agha. थैंक यू यूनुस। You're welcome. मुलाइजा फरमाइए। इरशाद। इरशाद। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, वाह वाह उसको भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। वाह वाह। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबिल तो बताओ, वाह वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने ताई था। वाह 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 अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, वाह एक जमाने में मिजाज उनका सरे अरशे भरी था। आहा, वाह वाह क्या बात है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। खूबसूरत, बहुत Very अभी जालिब if I'm not wrong. जी, जी, हमेशा माशाल्लाह। से उनकी पेट्रियाटिक पोइट्री होती है जी। और उनके अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारे लिए, क्योंकि अब जो हम उर्दू का इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज़्यादा वैसी लिटरेरी उर्दू नहीं होती है। इवन हम अगर जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में भी बात करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही होती है, लेकिन जो वो पोइट्री है वो ज़रा मुख्तलिफ हमें लगती है। जी, जी। अदब तो और उसको सकाफत समझने शामिल में होती है। लिटरेरी लैंग्वेज को ज़रा आपको वक्त भी चाहिए होता है और बहुत मुश्किलात भी होती हैं आपको उसको पढ़ने और समझने में। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं, उनके काम को हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें और आपको साथ ही साथ इंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी दे सकें। हम सब की तरफ से आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।